बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इब्ने आदम पस्तूरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान ऑनलाइन। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आप तक हमारी वीडियोस पहुँचती रहें। आज हम आपको तारुफ़ करवाएंगे मरकज़ी जामिया अल उलूम अतीकिया रिज़विया क्लास वाला। जी जी बिल्कुल सही। इस इदारे का वाशरूम है जो कि खिलाफ तो बहुत साफ़ सुथरे हैं और यहाँ ये वज़ू खाना है, ये भी देखें कि खासी साफ़ सुथरी जगह है और पत्थर वगैरह लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इब्ने आदम पस्तूरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान ऑनलाइन। सबसे पहले तो गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आप तक हमारी वीडियोस पहुँचते रहें। और आज हम आए हैं मरकज़ी दारुल उलूम जामिया अतीकिया रिज़विया क्लास वाला। क्लास वाला ज़िला सियालकोट का तारीख़ी कस्बा है और यहाँ 62 साल पहले 1961 में मरूफ आलिम दीन और रूहानी शख्सियत हज़रत मौलाना ग़ुलाम नबी हमदमी ने एक मदरसा कायम किया था, जहाँ तलबा व तालबात के लिए दीनी और असरी तालीम का एहतमाम किया गया था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता 62 बरसों में सैकड़ों बल्कि हज़ारों तलबा व तालबात यहाँ से फारिग़ुल तहसील हो चुके हैं और किसी तालिब इल्म से तालीम का कोई मुआवजा नहीं लिया गया। उन्हें मुफ्त यूनिफॉर्म, रिहाइश, खाना, किताबें और बाकी सहूलियात दी गई, मेडिकल की सहूलियात भी दी गई। और अब ये इदारा काफ़ी तरक्की कर चुका है और आजकल इसके मोहतमिम मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा अतीक हैं, जो कि हज़रत मौलाना ग़ुलाम नबी हमदमी के साहबजादे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। साहबजादा साहब, यहाँ इस वक्त कितने स्टूडेंट जो हैं, कितने तलबा तलबा ज़ेर तालीम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन अल्लाहु नसीब बिहम्दिही ताला। इस वक्त मरकज़ी दारुल उलूम जामिया अतीकिया रिज़विया क्लास वाला में तकरीबन 175 के करीब तलबा तालिबात जो हैं वो ज़ेर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। और किस लेवल तक तालीम दी जा रही है, क्या क्या कोर्सेज कराए जाते हैं? यहाँ दो हिस्से हैं, दो शोबे हैं, एक है मेल और एक है फीमेल। फीमेल का जो सेक्शन है वहाँ पे सानियतुल आम्मा मैट्रिक से लेके तो दौरा हदीस MA अरबी इस्लामियात तक मुकम्मल तालीम दी जाती है। इसके साथ साथ तर्जुमा तफसीरुल कुरान, हिफ्ज़ और नादरा की क्लास भी मौजूद है। और तालबात के लिए बेअदबी ताला हमने बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए बाज़ाब्ता FA तक जो है स्कूल का एहतमाम साथ हमने किया हुआ है। और 10th क्लास की तालिबात जो है वो इम्तहान दे के फ़ारिग़ हो चुकी हैं। 9th क्लास के पेपर अभी चल रहे हैं। इंशाअल्लाह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उसकी तैयारी हो रही है। मौलाना साहब, यहाँ जो आप स्टूडेंट को रखते हैं, ज़ाहिर है उनके लिए रिहाइश का भी इंतज़ाम होगा, क्लासरूम भी बनाए जाते हैं, तो क्या आपके पास सारी सहूलियात हैं या मज़ीद आपको ज़रूरत है यहाँ इमारत बनाने की, कोई फर्नीचर की, कोई किताबों की या किसी किस्म के फ़ंड्स की? जी, मैं जिस
طرح کہ پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہاں 2 شعبے ہیں، بنات کا تو میں عرض کر چکا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ طلباء کا شعبہ بھی ہم بے تعالیٰ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، جس میں حفظ کلاس اور درس نظامی کلاس جو ہے وہ باضابطہ چل رہی ہے۔ درس نظامی کلاس کی سرپرستی جو ہے وہ ہمارے ناظم تعلیمات حضرت علامہ استاد العلماء حضرت علامہ مفتی سید محمد قاسم گیلانی صاحب جو صاحب کا بلغہ فرما ہے، آپ تشریف فرما ہے، یہ الحمدللہ درس نظامی شعبہ جو ہے اس کی مکمل جو ہے سرپرستی آپ فرما رہے ہیں، اور آپ کی زیر نگرانی میں سارا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یہاں یہ ایک مضافاتی علاقہ ہے، اور اس مضافاتی علاقے میں اتنے بڑے سسٹم کو چلانا جو ہے بڑی مشکلات ہیں اس کے اندر۔ ابتداً 2001 کے اندر جب سے میں نے یہ 4 سنبھالا ہے، اس وقت ہمارے پاس ایک حفظ کی کلاس تھی بچیوں کی اور 7 بچوں کی۔ تو شعبہ تو بنات ہمارا جو تھا بالکل چھوٹا سا تھا، تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی دوسری منزل جو وہ بنے گی، اس کے اوپر وسعت دی گئی، دوسری منزل تک ہم اس کو لے گئے۔ ایک بڑا ہال اور مختلف کمرہ جات ہم نے وہاں پہ تعمیر کیے۔ اب چونکہ طالبات کا رش بہت زیادہ، اور پھر ہمارے پاس ہمیں ضرورت تھی کہ ہم تیسری منزل جو اس کو بھی مکمل کریں، مگر وہ نیچے والی بلڈنگ تیسری منزل کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے لیے پھر ہم نے جو بچوں کا ادارہ تھا جتنا سارے کا سارا ہم نے ان کے لیے وقف کر دیا، طالبات کے لیے بیٹی کو وقف کر دیا۔ اب جس جگہ پہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہ نئی عمارت ہے اس کی، یہ ہم نے 30 مرلے نئی جگہ خریدی 31.5 لاکھ کی تقریباً 2015 کے اندر، اور یہاں ایک عالیشان خوبصورت بلڈنگ جو ہے وہ بحمدہ تعالیٰ اب جو ہے وہ مارج وجود میں آ چکی ہے۔ یہ نیچے والا حصہ سارا سسٹم ہے ہمارا، یہ ایڈمن بلاک ہے، اس کے اوپر 6 کلاس روم ہیں، ایک ہمارا الگ سے ایک آفس ہے، اور ایک استاذیہ مکرم کی ایک رہائش وہاں پر موجود ہے۔ اور یہاں ہمیں اس مضافاتی علاقے کے اندر اس سارے سسٹم کو، نظام کو چلانے میں بڑی دشواری ہے، کوئی صنعت نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے بڑی توجہ کرنا پڑتی ہے۔ اور رہا معاملہ بچوں کی سہولیات کا، تو اس میں ہم بحمد تعالیٰ جو بچے حقدار ہیں ان کو کتابیں بھی ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں، یونیفارم بھی ہم دیتے ہیں، ان کے جیب خرچ تک ہم ان کو یہاں پہ مہیا کر رہے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اتنی بڑی تعداد ہے طلباء و طالبات کی، اور یقینی طور پر آپ کے پاس کافی ہوں گے اساتذہ بھی، تو ان کی تنخواہوں کے لیے کیسے فنڈ نکلتے ہیں؟ بس توکل تو اللہ کے بھروسے پہ ہم یہاں بیٹھے ہونے لگے ہیں، وہ ان کے لیے انتظام کر دیتے ہیں۔ باقی جو ایک باضابطہ ایک سسٹم ہوتا ہے، مطلب کہ بہت زیادہ آمدن کا، وہ بالکل کمزور ہے، اس لیے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ مضافاتی علاقہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلاس والا کے بہت سے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، مختلف عہدوں پر فائز ہیں، بیرون ملک بھی ہیں، تو انہیں اس ادارے کی سرپرستی ضرور کرنی چاہیے۔ جی بالکل، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ ہیں ایسے احباب جو بحمد تعالیٰ اس ادارے کو دل و جان سے چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو بس میں تو یہ عرض کروں گا ابن آدم پسرور صاحب کی وساطت سے، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، کہ جہاں تک یہ آواز جاتی ہے، میری آواز، ابن آدم پسرور صاحب کی آواز، اس پہ لبیک کہتے ہوئے آپ تشریف لائیں، یہاں وزٹ کریں، دیکھیں، اگر کوئی جامعہ حقدار ہے تو پھر آپ بھرپور طریقے سے اس کی معاونت ضرور فرمائیں۔ یہ جو ہماری نئی عمارت ہے، اس کی اوپر والی منزل جو ہے، دیواریں اوپر تک چلی گئی ہیں، کورونا کے بعد ہم اس کی چھت نہیں ڈال سکے، تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ مطلب وسائل کا نہ ہونا، بالکل نہ ہونا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس زمانے کے اندر جہاں ایک گھر کا چلانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو یہاں اتنی تعداد کو کس طرح سے ہم جو ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں، بڑی مشکلات ہیں، حد سے زیادہ مشکلات ہیں۔ تو میں عرض گزار ہوں آپ لوگوں سے، احباب سے، مخیر حضرات سے، کہ اپنی ذہنی قلبی وسعتوں کے اندر اس ادارے کی بھی جگہ دیں، تاکہ اس کے معاملات کو آسان طریقے سے جو ہے وہ چلایا جائے۔ جی بہت شکریہ، آپ سے ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آپ کا پیغام ہم پوری دنیا تک پہنچائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ جو لوگ ہیں جو اسلام اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ یقینی طور پر اس ادارے کی سرپرستی کریں گے۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔